آج میرے گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں چولہا جلانے کے لیے دانا نہیں، گھر میں پہننے کے لیے لباس نہیں۔ آج میری ماں کے جسم پر ایسا لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ پڑا ہے۔ میری ماں کی عزتیں تار تار ہونے کے قریب ہے۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے چچا سے دہائی لگائی، لیکن چچا نے پھر دھتکارا۔ رستے میں آپ کا ایک امتی ملا، آپ کا ایک غلام ملا، اس نے آپ کا پتہ بتا دیا ہے۔ اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو میری ماں کے لباس کا انتظام کر دیجئے، اگر نہ ہو تو اپنی باتیں مت سنائیے گا، میں یہاں سے شرمسار ہو کر چلا جاؤں گا۔ آقا نے اتنا سنا تھا، اپنے کاندھے سے اتاری چادر کو اور اس چادر کو موڑ کر اس بچے کے ہاتھوں میں رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے دیر نہ کر، یہ چادر لے کر جا، آج مصطفیٰ کے پاس ایک چادر ہے، اس چادر سے اپنے ماں کے جسم کے ڈھکنے کا انتظام فرما۔ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کے چہرے پر غصہ، قسم، اور فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے باپ کے آگے چلنے کی جرات مت کر، ولا تجلس قبلہ، اور اپنے باپ سے پہلے بیٹھنے کی جرات مت کر۔ جو ان میں سب سے خوبصورت ہوگا سمجھنا وہ میرا نبی ہے، جو سب سے زیادہ مسکرائے گا سمجھنا وہ میرا نبی ہے، جس کے چہرے پر سب سے زیادہ نور ہوگا سمجھنا کہ وہ میرا نبی ہے۔ کہا کہ میں جا کر کیا کہوں گا؟ کہا کہ نہیں، تو بس جانا، اپنی فریاد سنا دینا، جب فریاد سنائے گا وہ تیری باتوں کو سننے کے بعد تیرے کام آئیں گے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیوں کام آئیں گے؟ اس نے کہا کیونکہ کام اس لیے آئیں گے کہ دنیا جسے دھتکار دیتی ہے مصطفیٰ اسے گلے لگانے کے لیے تیار رہا ہے۔ بور ہو رہے ہیں آپ؟ بور ہو رہے ہیں؟ یہ لڑکا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جاؤں، لیکن میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ماں سے اجازت نہ لے لوں۔ میں ماں سے اجازت نہ لے لوں۔ گیا ماں سے اجازت لینے، ماں نے پوچھا بیٹے کپڑے لائے؟ کہا نہیں ماں کپڑے تو نہیں لایا لیکن خوشخبری لایا۔ پوچھا کیا؟ چچا نے دھتکار دیا ہے، لیکن ایک ایڈریس ملا، ایک پتہ ملا، مسلمانوں کے ایک نبی ہیں، ان کے پاس جاؤں گا تو وہ میری فریاد ضرور سنیں گے۔ پوچھا کس نے کہا؟ کہا کہ ایک مسلمان نے کہا، اس کی گفتگو میں اتنا دم تھا کہ مجھے اس کی بات پہ یقین آتا ہے، اس کی باتوں میں اتنا دم تھا کہ مجھے اس کی باتوں پہ یقین آتا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے نہ، سب کے پاس جانا، ان کے پاس نہ جانا۔ یہودیہ تھی، موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والی۔ کہا بیٹے اس کے پاس نہیں جانا۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے جو ان کو سنتا ہے پھر انہی کی سنتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ میں نے سنا ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا، جو ان کی باتیں سن لیتا ہے پھر وہ کسی کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا۔ اسے ڈر تھا کہیں میرا بیٹا دھرم نہ چینج کر دے، ہے نا؟ سب کو اپنے اپنے دھرم کی حفاظت کا حق ہے، سب کو اپنا اپنا حق ہے۔ اس نے اپنے ڈر کو سامنے رکھا، کہا کہ نہیں ان کے پاس نہیں جانا۔ بیٹے نے کہا امی جان دوسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں، ایک بار اجازت تو دو۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مگر ایک شرط ہے، توجہ رکھیں گے، کیا ہے؟ ایک شرط ہے۔ کتنی شرط ہے؟ پیچھے والے بندے سے کتنی شرط ہے؟ ایک شرط ہے۔ پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ ماں نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ان کے پاس جانا لیکن ان کی باتیں سننے سے پہلے اپنی باتیں کہہ دینا کہ دیکھیے ایک شرط سے آپ کی بات ایک شرط ہے، اپنی کہانی سنانے کے لیے فقط ایک شرط ہے کہ میں فقط سناؤں گا، آپ کی کچھ نہیں سنوں گا۔ کیا میں سناؤں گا آپ کی؟ جب سنوں گا نہیں تو مانوں گا کیسے، ہے نا؟ جب تک سنوں گا نہیں ایکسپٹ کیسے کروں گا؟ تو تمہیں ڈر ہے، مجھے ڈر ہے کہ تو میرا اکلوتا بیٹا، اکلوتی اولاد کا موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے، کہیں تو دھرم نہ تبدیل کر دے، کہیں تو مذہب نہ بدل لے، کہیں تو مسلمان نہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے ڈر ہے کہ تو ان کی سن کر فقط ان کی نہ سننے لگ جائے۔ اس لیے میری گزارش تجھ سے یہ، میرا حکم تجھ سے یہ کہ جب ان سے باتیں کرنا تو کہنا کہ میں فقط اپنی سناؤں گا، آپ کی نہیں سنوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہی شرط کے ساتھ میں چلا۔ اب بیٹا بڑی شوخیوں کے ساتھ، خوشی کے ساتھ دوڑتا خانہ کعبہ کے قریب گیا۔ خانہ کعبہ کے قریب گیا تو دیکھا کہ کائنات کا محبوب، دانائے غیوب، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور ارد گرد حضور کے اصحاب تشریف فرما. ابو بکر وہیں ہے، عمر وہیں ہے، عثمان وہیں ہے، علی وہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب وہاں تشریف فرما ہے. حضور بولتے ہیں، صحابہ سنتے جاتے ہیں، حضور مسکراتے ہیں، حضور کو دیکھ کر صحابہ مسکراتے جاتے ہیں. وہ ستاروں کے مانند چاند جیسی صورت رکھنے والے ہمارے آقا، جن کے بارے میں شاعر نے جب نقشہ کھینچا تو کہا صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے، پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے، انگلیاں باغ جنت کی ہے پتیاں، ہاتھ ایسے کہ خالق یداللہ کرے، چشم مازاغ میں سرما انوار کا، اے خوشاک جو اس کو دیکھا کرے، سینہ ایسا کہ تفسیر اسرار ہے جس میں خالق کا قرآن اترا کرے، انگلیاں چود کی جن سے دریا بہے، آنکھ وہ جو کہ خالق کو دیکھا کرے. اللہ اللہ وہ مصطفیٰ کی پھپن خود ہی خالق بنا کر نظارہ کرے. اللہ اللہ مصطفیٰ کی پھپن خود ہی خالق بنا کر نظارہ کرے. دیکھا لیکن ڈر آیا کہ میں جاؤں گا نہ جانے وہ کیا کہہ دیں گے. وہ کبھی خانہ کعبہ کے اس کونے سے جھانک کر دیکھے، کبھی خانہ کعبہ کے اس کونے سے جھانک کر دیکھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وہ مصطفیٰ کا دیدار کرتا چلا جا رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے وہ آنکھ عطا فرمائی جن کے بارے میں تاجدار بریلی نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضور نے دیکھا ایک بچہ ہے، بال بکھرے ہیں، چہرے پر گرد و غبار ہے، مجھے تکنے کی کوششیں کر رہا ہے. آواز لگا دی، وہ بیٹے کہاں ہو ذرا قریب آؤ. وہ قریب آیا. مجمع صحابہ میں سب کے چہرے پر خاموشی ہے، سب اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اسے بلا رہے ہیں. وہ قریب آیا. حضور نے کہا بیٹے اور قریب آ جاؤ. وہ اور قریب آیا. حضور نے کہا اور قریب آؤ. وہ اور قریب آیا. اتنا قریب آیا کہ وہ ایسی جگہ حضور کے پاس بیٹھ گیا کہ اس کا گھٹنا تھا، حضور کا گھٹنا تھا، ایک دوسرے سے گھٹنا ملا ہوا تھا. اب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے. وہ عرض کرنے لگا میں کہوں گا ضرور لیکن شرط ایک ہے، ایک شرط کو منظور کرنا ہوگا. پوچھا کیسی شرط ہے؟ حضور نے پوچھا کیسی شرط ہے؟ وہ عرض کرنے لگا اے مسلمانوں کے پیغمبر میری ایک ماں ہے جس نے آپ کے پاس اپنی کہانی سنانے سے پہلے ایک شرط لگانے کے لیے کہا. شرط یہ ہے کہ جو سناؤں گا میں سناؤں گا، آپ نہیں سنانا. جو کہوں گا میں کہوں گا، آپ نہیں کہنا. جتنی باتیں ہوں گی وہ میری زبان سے ہوں گی، آپ کی زبان سے کچھ نہیں ہوگی. آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. ارشاد فرمانے لگے کہو تو صحیح، میں تمہاری باتیں سنوں گا، اپنی کچھ نہ سناؤں گا. تم بس سنا دینا، میں اپنی کچھ نہیں سناؤں گا. اس نے کہا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، بات ایسی ہے کہ میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں. وہ حضور کے قریب آیا، آہستہ آہستہ کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، میرا ایک باپ تھا جو جوانی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے گزر گیا. میرے چچا کے پاس ہم نے بڑی بنتی کی، بڑی گزارشات کی، لیکن میرے چچا نے ہماری امداد کے لیے ایک قدم آگے آنے کی کوشش نہ کی. آج میرے گھر کا حال یہ ہے کہ گھر میں چولہا جلانے کے لیے دانا نہیں، گھر میں پہننے کے لیے لباس نہیں. آج میری ماں کے جسم پر ایسا لباس ہے جو جگہ جگہ سے پھٹ پڑا ہے. میری ماں کی عزتیں تار تار ہونے کے قریب ہے. مجھ سے دیکھا نہ گیا. میں نے چچا سے دہائی لگائی لیکن چچا نے پھر دھتکارا. رستے میں آپ کا ایک امتی ملا، آپ کا ایک غلام ملا، اس نے آپ کا پتہ بتا دیا ہے. اے مسلمانوں کے نبی، اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو میری ماں کے لباس کا انتظام کر دیجئے، اگر نہ ہو تو اپنی باتیں مت سنائیے گا، میں یہاں سے شرمسار ہو کر چلا جاؤں گا. آقا نے اتنا سنا تھا، اپنے کاندھے سے اتاری چادر کو اور اس چادر کو موڑ کر اس بچے کے ہاتھوں میں رکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے دیر نہ کر، یہ چادر لے کر جا. آج مصطفیٰ کے پاس ایک چادر ہے، اس چادر سے اپنے ماں کے جسم کے ڈھکنے کا انتظام فرما. معجزات سنتے ہیں سنا کرے، شان مصطفی سنتے ہیں سنا کرے، ایمان کو جلا بخشے. لیکن کردار کو جلا بخشنے والی باتیں کب سنیں گے؟ اخلاق کو بہتر کرنے والی چیزیں کب سنیں گے؟ وہ لڑکا دوڑا سینے چادر مصطفیٰ کو سینے سے لگائے. وہ لڑکا دوڑا اپنے گھر کے قریب گیا، بڑی تیز دوڑتا ہوا اپنے گھر کے پاس پہنچا. دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، بے تحاشا اندر گیا. ماں اندر بیٹھ گئی. میرے لال، میرے لفتے جگر، بات کیا ہے؟ اتنا خوش کیوں نظر آتا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ماں مل گیا.
پوچھا کیا مل گیا؟ کہا کہ تیرے لیے لباس کا انتظام کر آیا ہوں۔ پوچھا اچھا بتا تو کیا بات ہے؟ ماں بیٹھ تو صحیح میں تجھے سناؤں۔ ماں بیٹھ گئی۔ اب ماں کی گود میں بیٹھا بیٹھا اپنے ماں کے چہرے سے کھیلتا کھیلتا یہ کہنے لگا کہ اے امی جان، جب میں ان کے پاس گیا خدا کی قسم میرے دل میں ان کے لیے نفرت تھی، لیکن جیسے ہی میں نے ان کے چہرے کو دیکھا نہ جانے نفرت کہاں گئی، محبت اندر داخل ہو گئی۔ میں ان کے قریب گیا، میں جانے کے لیے ڈر رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنے قریب بلا لیا۔ اچھا بیٹے اور کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہو کیا بات ہے؟ اچھا تو نے شرط لگائی؟ کہا ہاں ماں، میں نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی نہیں سنوں گا، اپنی سناؤں گا۔ شرط مانی؟ کہا کہ ہاں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا ماں میں نے بس اتنا کہا کہ میری ماں کے جسم پر لباس ہے جو پھٹ چکا ہے، لباس پہننے کے لیے نہیں، پیسوں کا انتظام نہیں، کپڑوں کا انتظام نہیں، لباس کا انتظام نہیں۔ ماں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا کہ ماں انہوں نے ایک لمحہ بھی دیر نہ کی، اپنے جسم پر رکھی ہوئی چادر کو موڑ کر میرے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ بیٹے باتیں بعد میں کر لینا، جا پہلے اپنے ماں کے لباس کو ڈھکنے کا کام کر دے، اپنے ماں کے جسم کے ڈھکنے کا کام کر دے۔ ماں ایک تاجر کی بیوی تھی، بزنس مین کی بیوی تھی، کپڑوں کا تجارت کرنے والا اس کا شوہر دنیا سے تو چلا گیا تھا، لیکن بیوی کپڑے کی پرکھ رکھتی تھی، کپڑے کو پہچانتی تھی کہ کوالٹی کیا ہے، قیمتی ہے یا سستی ہے۔ دیکھا کہ وہ ریشمی چادر، وہ یمن کی چادر جو اس وقت کی سب سے قیمتی چادر تھی، جسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا تھا، اس نے چادر کو دیکھا، کہا بیٹے انہوں نے کچھ نہ کہا؟ کہا نہیں ماں انہوں نے کچھ نہ کہا۔ بیٹے کچھ نہ بولا؟ کہا نہیں ماں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا؟ کہا نہیں ماں۔ اب لاؤ کہنے لگی اے بیٹے تو نے بڑی دیر کر دی، تجھے کلمہ پڑھ کے آنا چاہیے تھا کہ جو بندہ کسی غیر کو دنیا کے عذاب سے، دنیا کی دھوپ سے بچانے کے لیے اپنی چادر دے سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو عذاب سے بچانے کے لیے ضرور آ سکتا ہے۔ ماں نے چادر کو ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہنے لگی اے چادر مصطفیٰ تجھے گواہ بنا کر کلمہ پڑھتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔